تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، الحمدللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو غیر مہینوں کے اندر آدمی ان عمل کو نہیں کرتا، جیسا کہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے 10 دنوں کے اندر عرفات کا ایک دن بھی آتا ہے جن میں روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر حج کے ارکان بھی ادا کیے جاتے ہیں اور قربانی بھی ادا کی جاتی ہے. تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے اور یہ خصوصاً یہ 10-12 دن جو ہیں یہ بہت مبارک دن ہیں. تو میں مناسب یہ سمجھا کہ اس ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق اور عرفات کے روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں اس کے متعلق اور قربانی کے متعلق کچھ ضروری باتیں اور مسائل آپ کے سامنے بتائی جائیں. وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، اس لیے مختصر بات کی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا جو یہ 10 دن ہے یہ بہت مبارک دن ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان 10 راتوں کی قسم بھی کھائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز کوئی گھٹیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز بڑی عمدہ ہوتی ہے اور بہت قیمتی ہوتی ہے جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں. جیسے رمضان کی قسم کھائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے کی مبارک فضیلتیں بیان فرمائی. اسی طرح اللہ نے والشمس وضحاہا والقمر، اس طرح اللہ نے چاند کی، سورج کی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی. ان کے مبارک جس علاقے کے اندر جس مکے کے اندر اللہ کے نبی نے پیدا ہوئے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی اور اس علاقے کی قسم کھائے ہیں. تو بتانے کا منشا یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اگر قسم کھاتے ہیں تو وہ جگہ، وہ دن اور وہ چیز بڑی عمدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. اور ان 10 راتوں کی قسم جو کھا رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ
یہ وہ 10 راتیں ہیں، یہ وہ 10 دن ہیں، اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے اندر، یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں، جو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یوم عرفہ کا جو 10 دن ختم ہوتے ہیں، جیسے ہی پھر 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ جیسے ہی قربانی کے ایام شروع کرتے ہیں، وہ 10 دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مبارک دن ہے، اگر کوئی آدمی ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 روزے رکھنے کی بدولت اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کے اندر یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بیان فرمایا۔ اور ایک بات میں بار بار آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی فضیلتیں بیان فرما دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی فضیلتیں بیان کر دے اور جن کے فضیلتوں کے بیان کرنے کے بعد ان دنوں کی اور ان اوقات کی جو آدمی عبادت کرتا ہے اس میں ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی بے حرمتی کرنے پر عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مکے کا آپ حالت دیکھیں، جو آدمی حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، آدمی حج و عمرے کے لیے جانے کے بعد وہاں اصل مقصد کیا ہوتا ہے بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مکہ ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں کسی انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ جو آدمی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور یہ بہت مبارک مقام ہے جہاں جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ ان مقامات پر انبیاء کو بلایا ہے، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس جگہ اللہ نے مقیم کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اس مکے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس مکے کی بنیاد جو ہے سنگ بنیاد رکھی۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس مقام پر اگر کوئی آدمی 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اسے۔ اب اگر کوئی آدمی اس مقام پر جانے کے بعد وہاں جا کر ویڈیوگرافی میں لگ گیا، ڈانسوں میں لگ گیا، کر رہے نہیں کر رہے ہیں آج لوگ، بہت سارے ایسے لوگ وہاں جا کر بھی ٹک ٹاک نہیں بنانا چھوڑ رہے، وہاں جا کر بھی ڈانس کرنا نہیں چھوڑ رہے، وہاں جا کر بھی دکھلاوا نہیں چھوڑ رہے، وہاں جا کر بھی بے حرمتی اور جو بے پردگی ہمارے مسلمان وہاں کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کر جو ہے نہیں چھوڑ رہے۔ اب ان مقامات پر جہاں 1 نماز کا ثواب اللہ جو ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں، اب 1 گناہ کرے گا تو اللہ 1 گناہ کا عذاب اسے نہیں دیں گے، بھئی بڑھی جاتا ہے وہاں پر۔ جس طرح رمضان کے موقع پر نمازوں کی عبادتوں کے ثوابات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بے حرمتی کرتا ہے تو اس کا عذاب جس طرح ہے، ثواب جس طرح ہے، اس کا عذاب بھی اسی طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں کی بڑی قدردانی کرنا چاہیے ہمیں۔ اب ہمارے کتنے مسلمان ایسے ان کی قدردانی کریں؟ کتنے دن گزر گئے بھی؟ اب دیکھو آج جمعہ، کل سنیچر، اتوار، 3 دن باقی ہیں بس ہمارے پاس۔ اب کتنے ہمارے مسلمان نہ نمازیں ان میں دنوں میں، نہ عبادت ہماری کی ہے، نہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، ہمارا مسلمان نہیں رکھتا۔ تو بہرحال جو ہماری ان 10 دنوں کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ کتنے روزوں کا ثواب؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی، انہی 10 دنوں کے اندر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان وہ ہیں ان 10 دنوں کے اندر عجیب عجیب طریقے کی بدعتیں شروع کر دیے ہیں، عجیب عجیب طریقے کے نئے فاتحے، نئے طریقے پر نہ جانے الگ الگ طریقے کی بدعتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سوائے روزہ رکھنے کے اور کوئی عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی طرح ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ یعنی کہ یوم عرفہ کو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر نیچے جو ہے حضرت نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ عرفات کا روزہ رکھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے، 1 سال پچھلے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے گناہ کیا اللہ اسے گناہوں کو معاف کرے گی، جو گناہ اس نے پچھلے 1 سال کیے اللہ ان گناہوں کو معاف کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
اب ہمارا مسلمان کئی مسلمان ان مہینوں کے اندر ان دنوں میں روزہ بھی نہیں رکھتے تو اس لیے میرے بھائیوں یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھنے کی کوششیں کریں اور خود بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دے، اپنے مستورات کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سب سے افضل دن عرفات کا دن ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے زمین پر جو ہے پہلے آسمان پر اتر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ساری رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ جو آدمی جو دعا کرے اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یوم عرفہ کو روزہ ہم بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کی بھی رکھائیں، اور اس دن خوب عبادت کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات اسی کی ضمن میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں تو وہ لوگ اس دن روزہ رکھ کے اللہ سے اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا بھی کریں۔ ہمارے مسلمان ایسا کرتے کہ بھئی قربانی، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بھی بات، قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوا زیادہ ہوتا نہیں ہوتا۔ بے مثال کے طور پر ایک آدمی 1 لاکھ کی گائے لایا، 50,000 کا دمبا لایا، پورے محلے کے اندر پورے خاندان میں دکھلاتا پھرتا کہ بھئی 1 لاکھ کا 50,000 کا میں نے دمبا لایا، بتاتا نہیں بتاتا، واٹس ایپوں میں دیکھو، سب میں دیکھو، اس کی فوٹویں چلتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس عبادت کے اندر اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا خون، نہ تمہاری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں پہنچتی سوائے تمہارے تقوی کے۔ تقوی کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے یہ کریں کہ اللہ یہ تیرے ذریعے، تیرے حکم سے میں اس سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہوں، اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ تو جو آدمی جتنا عبادت میں ڈر کے اللہ سے قبولیت کرواتا ہے اللہ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ بھئی اس عبادت کے اندر کیا کرے عرفات کے دن میں روزہ رکھے اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، ایک بات۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ بھئی قربانی کے سلسلے میں ایک بات بھئی یہ کہی جاتی ہے کہ بھئی قربانی کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کو نصیحت فرمایا، کہا اے میرے صحابہ اگر کوئی آدمی قربانی دیتا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس جانور کے ایک بدلے کے، اس جانور کے جسم پر 1 بال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے 1 بال پر 1 نیکی دیتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا اگر کوئی اور اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے خون کو، گوشت کو سب لائیں گے، اس کے نام عمل میں رکھیں گے اور وہاں اس کے نام عمل میں تول کی جائے گی۔ اس کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بھئی اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی منحوسیت یہ ہے کہ بھئی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں قربانی کریں ضروری ہے۔ اور اسی طرح کس آدمی پر جو ہے قربانی واجب ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، قربانی مسلمان پر واجب ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ ایک بات یہاں ایک ذہن میں رکھیے، شیعہ یہ مسلمان نہیں، بات ذہن میں آ رہی، مہدوی اسلام میں نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی۔ اہل سنت والجماعت کے اندر جو لوگ ہیں صرف انہی کی قربانی قبول کی جائے گی، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں شیعہ ہیں، مہدوی ہیں، یہ دوسرے فرقے والے شکیلی ہیں جو بھی ہیں، ان کی قبول نہیں کی جائے گی، یہ لوگ اہل اسلام سے خارج ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی قربانی کا نصاب کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ قربانی کا نصاب یہ ہے جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے، اور اسی طرح جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان مطلب جو اس کے لیے ضرورت سے زائد، جیسا کہ ایک گھر ہے دوسرا گھر کرائے پر دیا، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح کرائے کے گھر میں ہے، دوسرے کو جو ہے اپنا خاص گھر جو ہے بھاڑے پر دے رکھا، کرائے پر دے رکھا ہے،
تو یہ بھی ضرورت زائد سامان ہے جس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ہو گیا، اور اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہے جس کی نصب جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کن جانوروں کی قربانی کرنا ضروری ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ قربانی جو کی جاتی ہے وہ گائے ہے، اونٹ ہے، اور پھر جو ہے بکرا ہے۔ ان 3 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح مینڈا ہے۔ یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور جانوروں کے اندر عمر کا نصاب یہ رکھے کہ بھئی اگر جانور ہے بکرا، جیسا ہماری زبان میں کہتے ہیں مینڈا بکرا ہے، تو اس کی عمر جو ہے 6 مہینے سے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح چھیلا چھیلی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس کا مکمل 1 سال ہونا ضروری ہے۔ یہ ہوا جانوروں کا نصاب اور عمریں۔ اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے یہ قربانی کے جو جانور لاتے ہیں، ان میں ہمارا مسلمانوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے دکھلانے کے لیے بہت سارا گلی کوچوں میں لے کر پھرنا، اور اسی طرح دوسروں کو تکلیفیں دینا، اس طرح کا مزاج نہ رکھیے۔ جانوروں کی حفاظتیں اپنے گھروں میں کریں، جانوروں کی جو ہے دیکھ بھالی اپنے گھروں میں کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو کچھ بھی اپنی ذمہ داری نبھائے، اور جانوروں کا پاخانہ پیشاب جو کچھ بھی ہے کھلاتے ہیں گلی کوچوں میں ڈال دینا، اور اسی طرح مہریوں میں ڈال دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، بہت سارے ہمارا مسلمان جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ بدسلوکی کا معاملہ مطلب یہ بھئی جانوروں کو رسی ڈال کر کھینچنا، ان کے ساتھ مذاق اڑانا، فوٹو کھینچنا، ان کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کرنا، اس طرح کا مزاج نہ رکھے، ان کو کھلائے پلائے، کیونکہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ بھئی ہم اس کی حفاظت کریں۔ ایک چیز، اور اسی طرح جو ہے قربانی کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بھئی قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آدمی جو ہے قربانی جب بھی کرے تو یہ گلے کے نیچے قربانی کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور 3 رکعے کرنا ضروری ہے، رکعہ جو ہے 3 کٹنا ضروری ہے، 3 رکعہ کٹنا ضروری ہے۔ اور ایک آدمی یہ بھی ذہن میں رکھے، قربانی کرتے وقت بہت سارے ہمارے مسلمان بسم اللہ یا اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ قربانی کر دیا تو جانور قربانی کرنے کے بعد 2 رگے کاٹ دیتا، اور اس کے بعد قصائی جو ہے انہیں جو ہے مولی صاحب کے پاس یا جو قربانی کرنے والا ہے اس کے پاس سے چاقو منگ لیتا، پھر انہیں آپ ایک رگ کٹ دیتا، دعا نہیں پڑھتا۔ تو ایک بات میں جیسے بتایا 3 رگ کاٹنا ضروری ہے، 1 رگ بھی اگر چھوٹ گئی تو قربانی اس سے نہیں ہوتی، اور 3 رگوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ 1 رگ پر بھی اگر دعا نہیں پڑھی گئی وہ جانور مردار کے حکم میں ہے، وہ جانور کھانا حرام ہے، وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات، اور اسی طرح قربانی کرنے کے جانوروں کا گوشت جو ہے تقسیم کرنے کا طریقہ جو ہے ہر ایک آدمی کو تقسیم کرے۔ اس میں 3 طریقے ہوتے ہیں، ابھی اس میں 3 حصے بنائے جاتے ہیں، اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو ان تینوں طریقوں پر ہم بانٹیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے ذہن میں یہ بھی رکھے، بہت سارے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، دینا چاہیے۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا اچھی باتیں دینا چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کی کھال کس کو دی جائے گی؟ بھئی خود استعمال کرے، یا نہیں تو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دے، اگر نہیں کر سکتے تو مدرسوں کو دے دے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، قربانی کے گوشت کو، قربانی کے کھال کو، قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر فروخت کریں گے جو پیسہ آپ کے پاس آئے گا ان پیسوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، جانور کی کھال
किसी मदरसे को कहीं दे दे। एक बात ये भी जहन में रखें, बहुत सारे बच्चे और उलमा और बहुत सारे लोग हमारे घरों के पास चमड़ा मांगने के लिए बकरीद में आते हैं। तो हमारा रवैया उनके क्या होता है कि भाई अगर कोई चमड़ा मांगने के लिए आया तो हमारा मुसलमान क्या करता, उसे जाओ जे देती बाद में अल्लाह कर भगा देता। ये मिजाज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? वो मोहसिन समझे कि भाई हमें ला जाकर चमड़ा देना था, वो खुद लेकर चमड़ा लेने आ रहे, तो उनके साथ एहसान का मामला करे, ऐसा ज़बरदस्ती का मामला ना करे। और इसी तरह मौजूदा ज़माने में जो है इज्तिमाई कुर्बानी करने का मिजाज ज़्यादा है। ये भी मसला जहन में रखें। इज्तिमाई करने का मिजाज का मतलब, हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, यूपी बिहार या इस तरह कहीं भी गरीबी इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में गुर्बत ज़्यादा है, यहाँ 1500-2000 रुपये कुर्बानी का निसाब है, आप हमें दे दें, हमें आपकी तरफ से कुर्बानी कर देते। बड़े बड़े बैनर लगे हुए रहते, लगे नहीं रहेंगे, 4000, 2000, 3000 का इस तरह के बैनर लगे हुए रहते। और वहाँ ये लगाते, वहाँ ये लिखा हुआ होता है गैर मतलूबा निसाब, यानी कि आप इस निसाब को, इस गोश्त को नहीं ले सकते, हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। एक बात जहन में रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग, फराडी लोग ऐसे हैं जो आपके पैसों को खा जाएंगे लेकिन कुर्बानी अदा नहीं करते। तो इसलिए इज्तिमाई के चक्करों में ना पड़े, खुद जाए जानवर खरीदे। अगर कहीं इज्तिमाई हो रहा है तो आप जो है जाकर तहकीक करके करें, इसमें कोई रुकावट नहीं। इसी तरह एक बात ये भी जहन में रखिए कि एक आखिरी बात है, तकबीर तशरीक़ के सिलसिले में। तकबीर तशरीक़ का मतलब है कि भाई 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक तकबीर तशरीक़ होती है, यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर पढ़ी जाती है। ये तकबीर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर बालिग आदमी पर पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो, चाहे घरों के अंदर मस्तूरात हो। तो उनको भी आप बता दें कि भाई जो मस्तूरात नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा धीमी आवाज़ से तकबीर तशरीक़ पढ़ना वाजिब है। कितनी मरतबा? एक पढ़ना वाजिब है। अब बहुत सारे लोग हैं 2 मरतबा 3 मरतबा। एक मस्जिद की बात गुज़िश्ता साल मेरे पास आई, मसला आया कि 3 मरतबा नहीं पढ़ने की वजह से इमाम साहब मसला बताए उनको मस्जिद से निकाल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मरतबा तकबीर तशरीक़ पढ़ना ये वाजिब है, उससे ज़ायद जितनी भी बारें मुस्तहब है। तो एक मरतबा तकबीर तशरीक़ बुलंद आवाज़ दे, धीमी आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। और एक बात ये भी जहन में रखिए, बहुत सारे मुसलमान तकबीर तशरीक़ के सिलसिले में मस्जिदों के अंदर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। भाई पीछे नमाजी रहते हैं, उनकी नमाज जो है मसबूक होकर रहते हैं, उठकर अपनी नमाज को पढ़ते। ये ज़ोर ज़ोर कर पढ़ेंगे तो पीछे की नमाजियों की नमाज में तकलीफ़ भी होगी। तो इसलिए मसला जहन में रखिए, धीमी आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से एक मरतबा तकबीर तशरीक़ पढ़ना वाजिब है। मर्दों पर भी ज़रूरी है, औरतों पर घर में भी ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? अगर कोई आदमी तकबीर तशरीक़ फ़र्ज़ नमाज के बाद ना पढ़े तो क्या करे? भाई मस्जिद के अंदर इहाते में जब तक वो मौजूद है पढ़ ले, कोई बात नहीं। मस्जिद से बाहर चले गया तो फिर जो है गुनाह होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि पढ़ना वाजिब था, छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा। अब इसका तर्क क्या है छोड़ने की वजह से? भाई इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंगे। बात समझ में आ गई? मस्जिद के अंदर भी मतलब ये है कि भाई जैसे कि नमाज के अंदर अगर कोई आदमी, किसी आदमी पर नमाज जो है सजदे से वो वाजिब हो गया, मसला ज़हन में रखिए, किसी आदमी पर सजदे से वो वाजिब हो गया। अगर कोई आदमी सजदे से वो नहीं किया, आखिर में अगर अपने क़िबले से अपना सीना जो है क़िबले से फेर लिया या किसी से बात कर लिया तो फिर जो है सजदे से वो जो छूटने की वजह से आखिरी में फिर वो नमाज को दोहराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? नमाज में अगर कोई वाजिब छूट गया तो आखिरी में सजदा सू करेंगे। सजदा सू करने का तरीका क्या कि भाई आखिरी में 2 सजदे करेंगे। कब तक की जाएगी? जब तक कि आदमी किसी से बात ना करे। बात समझ में आ गई? क़िबले से उसका रुख ना फेरे, उस वक्त तक उसको सजदे सू कर लेना है। बात कर लिया, क़िबले से रुख फेर गया
تو پھر اس پر سجدہ سو واجب نہیں، پھر اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اسی کی زمین میں جیسے کہ تکبیر تشریق، اگر کوئی آدمی اس کی چھوٹ گئی نماز کے بعد نہیں پڑھا، اگر اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے اور کسی سے بات نہیں کیا تو اس وقت تک پڑھ سکتا ہے۔ سینہ قبلے سے پھر گیا، بات سمجھ میں آ گئی، کسی سے بات کر لیا تو پھر تکبیر تشریق کا جو طریقہ تھا وہ چھوٹنے کی وجہ سے اس پر جو ہے استغفار کرنا لازم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے تکبیر تشریق کی پابندی کریں، آپ بھی پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی تشکیل کریں، اور اس 10 دنوں کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس تکبیر کے علاوہ اور کوئی تسبیح اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی کہ یہ تکبیر اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا عمل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل تھا، حضرت جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ دیتے تو بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیتے، گلی کوچوں میں پڑھتے، نمازوں کے بعد پڑھتے، ہر گلی کوچوں میں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ حضرات صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے جو کچھ بھی عمل ہے، ایک عمل تو یہی ہے کہ بھئی تکبیر تشریق کی پابندی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔